اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لبیک کے بارے میں ایک کمال کی حدیث سناتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے لبیک پڑھا کرتے تھے اور کس انداز سے لبیک پڑھتے تھے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک صرف احرام میں پڑھتے ہیں، مگر ایک اور انداز بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، ذرا وہ سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک انداز تھا کہ جب نماز پڑھا کرتے، جب رات کے نوافل ادا کرتے، تو نماز شروع کرنے سے پہلے نبی پاک فرماتے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ فرض نماز سے پہلے میرے آقا کہتے لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا میں حاضر ہوں، اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام نماز سے پہلے بھی گویا حاضری لگاتے تھے۔ تصور کتنا پیارا ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے نا۔ کاش اس تصور سے میں اور آپ نماز پڑھیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو پھر نماز میں بھی فالتو خیالات نہیں آئیں گے۔ ایک بات حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرمایا کہ نبی پاک نے مجھے کہا کہ اے زید، صبح کے وقت یہ کہا کرو لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، کہ میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں اور ساری کی ساری بھلائیاں تیرے ہی دستے قدرت میں ہیں۔ اب لبیک اللہم لبیک میں علماء نے ایک بڑی راز کی بات بتائی ہے۔ بھئی لبیک ایک بار آ گیا نا، اللہ میں حاضر ہوں، پھر بعد میں لبیک کیوں آیا؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، دو بار کیوں آیا؟ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ریپیٹیشن ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ میں صرف آج حاضر نہیں، جب جب تیرا حکم ہوگا تب تب میں حاضر ہوں۔ اب مسلمان کا لبیک کیا ہوتا ہے؟ اب بندہ سوچے کہ یا اللہ جو جو تو نے قرآن میں حکم فرمایا نا، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ رب کو لبیک کہیں گے نا، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں کچھ قرآنی احکام بیان کرتا ہوں، اپنے بارے میں چیک کریں کہ اس میں ہم لبیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو۔ جواب کیا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں نماز پابندی سے پڑھوں گا۔ حکم ہوا وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکات دو۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ ذرا مل کر کہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، جس جس پر زکات فرض ہو، واجب ہو، اے اللہ میں زکات دوں گا۔ حکم ہوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ جواب کیا ہو؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں روزے رکھوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا جواب کیا ہو؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ اسلام میں پورا داخل ہوں گا۔ آج ان ملکوں میں پرابلم کیا ہے؟ اسلام پر عمل کرنے میں مسلمان شرما رہا ہے کہ یار اسلامی حلیہ اپناؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، غیر مسلم کیا کہیں گے، میرے دوستوں کی کمپنی عجیب ہے۔ ارے قرآن کہہ رہا ہے پورے داخل ہو جاؤ، اور تم اسلام میں داخل ہونے میں شرما رہے ہو، اسلامی حلیہ اپنانے میں شرما رہے ہو۔ پھر سوچو کس کو لبیک کہہ رہے ہو؟ خدا کو لبیک کہنا ہے، اللہ کو لبیک کہنا ہے، اے اللہ لبیک میں حاضر ہوں اور پورا پورا داخل ہوں گا۔ سنیے آگے قرآن کیا کہتا ہے، انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تو نے مال دیا، میں زکات بھی دوں گا، تیری راہ میں خرچ بھی کروں گا۔ آگے فرمایا لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں سود کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ آگے قرآن کہتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کا مال لوٹ رہا ہے، کوئی کسی کو پیسے نہیں لوٹا رہا ہے، نہیں جناب، قرآن کا حکم یہ ہے، کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں کسی کا مال باطل طریقے سے نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیری بھی اطاعت کریں گے، تیرے نبی کی بھی اطاعت کریں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں اور آپ دیکھیں، لبیک تو اللہ کو کہنا ہے نا، مگر اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا، بس بیان اب اینڈ کر رہا ہوں۔ لبیک اللہ کو کہنا تھا، مگر لگتا ایسا ہے کہ شیطان، بندے شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یار مولانا صاحب کتنی سخت بات کر رہے ہیں، مسلمان ہو کے شیطان کو لبیک کیسے کہے گا؟ چلیں کچھ باتیں پوچھ لیتا ہوں۔ صبح ہوتی ہے، شیطان کہتا ہے سو جا، آج فجر نہیں پڑھنی ہے۔ اللہ کا حکم تو نماز پڑھنے کا ہے نا، بتاؤ نا، فجر قضا کی تو کس کو لبیک کہا؟ شیطان کو لبیک کہا۔ ظہر قضا کی تو کس کو لبیک کہا؟
شیطان کو لبیک کہا. حرام روزی کمانے کے لیے گئے, کس کو لبیک کہا؟ شیطان کو لبیک کہا. بے حیائی کے کام کیے, بے حیائی کی, آنکھوں کی بدنگاہی کی, کس کو لبیک کہا؟ شیطان کو لبیک کہا. اپنے کانوں میں حرام سننے والے, میوزک, پتہ نہیں غیبت, فحش باتیں, گندی باتیں سننے والا, کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ شیطان کو لبیک کہہ رہا ہے. مسلمان پر ظلم کرنے والے, سود کا کام کرنے والے, کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ شیطان کو لبیک کہہ رہا ہے. جو ماں باپ کو ستا رہا ہے, جس کے ماں باپ اس سے دکھی ہیں, جس کے بھائی بہن اس سے دکھی ہیں, وہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ وہ شیطان کو لبیک کہہ رہا ہے. جو اپنی بہنوں کا, رشتہ داروں کا, یتیموں کا ورثے کا مال کھا جاتے ہیں, وہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ وہ شیطان کو لبیک کہہ رہا ہے. جو رشوت لے رہا ہے, جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے, وہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ وہ شیطان کو لبیک کہہ رہا ہے. اللہ کی قسم, اگر پورا دن بیٹھ کر بندہ یہ لسٹ بنا لینا کہ صبح سے شام تک میں نے اللہ کو کتنی بار لبیک کہا ہے اور شیطان کو کتنی بار لبیک کہا ہے, تو آپ ڈر جائیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی باتیں میں شیطان کی مان رہا ہوں. آپ سوچیں میں کیسی زندگی گزار. ایک طرف تو میں نے خلیل اللہ کے واقعات آپ کو سنا ہے کہ وہ اللہ کی کیسی مانتے تھے. اور آخری بات بھی کر ہی لیتا ہوں, چونکہ قربانی آنے والی ہے. قربانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے یار, ذرا بکرا اچھا لانا ہے, جانور اچھا لانا, پھر گوشت اچھا نکلنا چاہیے, نرم بوٹیاں نکلنی چاہیے. اچھا یار باربیکیو کا سامان لے لیا, اچھے والے مسالے لے لو, کوئلے وغیرہ لے لو, باربیکیو کریں گے, ایوری بڈی از انجوائنگ. میں نہیں کہتا قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے, اچھا ہی جانور لینا چاہیے, مگر نیت کیا ہو, گوشت کھانے کی, باربیکیو پارٹی کرنے کی, یا سنت ابراہیمی ادا کرنے کی. کیسا امتحان ہے یار, آپ امیجن تو کریں. میں اس لیے شروع سے لے کر چلا ہوں کہ یہ کیسی شخصیت ہے جن کے کتنے امتحان ہوئے. اب وہ بچہ جو دعاؤں سے ملا, پہلے تو صحرا میں چھوڑا ہے نا, اب 7-8 سال کا ہوا ہے اور حکم کیا دیا جا رہا ہے بچے کو ذبح کر دو. ہم تو جانور ذبح کرتے ہیں یار, اور وہ بھی جب پیسے ہوں تو غریب پر قربانی بھی نہیں ہے. ادھر قربانی میں بھی جان جاتی ہے کچھ لوگوں کی, اوئے ہوئے ہوئے, پھر قربانی 7 حصے, گھر میں 8 بندے ہیں, 8 حصے دینے پڑیں گے. اللہ کے بندو, اللہ نے مال دیا, خوشی سے کرو قربانی. یہ قربانی کے ایک بعد پل صراط کی سواری بنے گی. جانور تو بہترین کرنا ہے, مگر وہ قربانی کون یاد کرے گا؟ مجھے اور آپ کو کہہ دیا جاتا کہ زندگی میں ایک بچہ قربان کرو, کیا حال ہوتا ہمارا. ہم پر یہ آزمائش نہیں آئی. حضرت اسماعیل کو کہا قربان کرو, مگر یہ خاندان کیسا ہے, آپ نے بیٹے سے سوال ہی کر لیا, اے بیٹے تم کیا کہتے ہو؟ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے. کہا اللہ نے حکم دیا تو آپ کیجئے جو کرنا ہے, مجھے صابر پائیں گے. ہاں مجھے آپ کی بات نہ ماننے والا نہیں پائیں گے, آپ کیجئے. 7-8 سال میں کون سی تربیت تھی, یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیسا تھا. اور جب قربان کرنے لے گئے نا, شیطان نے تو بڑی کوشش کی نا. شیطان نے سب سے پہلے پتہ کیا کیا, عورت کو تو پہلے بندہ ورغلا لیتا ہے نا. وہ شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس گیا, کہا آپ کا بیٹے کو آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم کہاں لے گئے؟ کہاں لے گئے؟ تو کسی دوست کے پاس لے گئے, کہا تھا تیار کر دو, میں نے اچھا سا تیار کر کے بیٹے کو بھیجا ہے. کہا دوست کے پاس نہیں, ذبح کرنے لے گئے. تو کہتی کیا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ بی بی ہاجرہ پوچھتی. شیطان انسانی شکل میں گیا تھا بی بی ہاجرہ کے پاس. کہا ہاں وہ ذبح کرنے گئے کیونکہ ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے. بی بی ہاجرہ تو بی بی ہاجرہ تھی نا, کہہ رہا میرے رب کا حکم ہے تو پھر ٹھیک کیا لے گئے ہیں, ذبح بیت راضی ہوں. حضرت اسماعیل کے پاس گیا, چھوٹی سی عمر ہے. شیطان کہتا ہے تمہیں پتا ہے تمہارے بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا گھمانے پھرانے لے جا رہے ہیں. کہا نہیں, ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. پاگل ہو گئے, تو باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں تمہیں اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے پھر تو میں بھی راضی ہوں. آج اللہ کا حکم نماز پڑھنا نہیں ہے, ہم راضی ہیں, ہم کر رہے ہیں. اتنی بڑی قربانی دی اور ہم سے چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوتے. اللہ کا حکم ہمارے لیے بھی تو ہے, حرام مت کماؤ, ہمارے لیے بھی تو حکم ہے ظلم نہ کرو. وی آر ناٹ ریڈی. ہم سے تو چھوٹی باتیں بڑی مانی جاتی, کتنا بڑا حکم تھا. حضرت اسماعیل کہتے ہیں اے بابا جان, رسی سے مضبوط باندھنا تاکہ میں زیادہ ہلوں تو میرے خون سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہو. میرے بابا جان چھری کو تیز کر لیجئے گا تاکہ مجھے کم تکلیف ہو. اور ایک اور کام کیجئے گا, آپ مجھ سے پیار بہت کرتے ہیں, مجھے الٹا لٹا کر کاٹیے گا کیونکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ سے چھری چلانا مشکل ہو جائے گا. اچھا ایک اور کام کیجئے گا, میرے خون والے جو قمیص ہے نا میری ماں کو دے دیجئے گا, بیچاری مجھے بہت پیار کرتی ہے, اس کا دل تھوڑا سا بہل جائے گا. یہ کیسی فیملی ہے یار. آپ کو باندھ دیا گیا, چھری تیز کر لی گئی, لٹا دیا گیا اور آپ نے چھری پھرا دی. یاد رکھیے گا, کچھ لوگ سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم کے ذبح ہونے کرنے سے پہلے مینڈا ہے. نہیں, آپ نے اپنا کام کر دیا تھا.
مگر حکم دینے والی ذات تو رب کی ذات ہے نا. چھری کو حکم ہو گیا, اس نے گردن نہیں کاٹی. اب ہوا کیا, جب آپ نے لٹا کے چھری پھرا رہے تھے, جبریل امین کو حکم دیا گیا کہ فوراً جاؤ مینڈا, جنتی مینڈا لے کر. اب ایک اور مزے کی بات, اس بار جو بقرعید میں آپ تکبیر پڑھیں گے نا, اس کا لطف کچھ اور ہوگا. تکبیر کیا پڑھتے ہیں یاد ہے نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اب اس تکبیر کے خوبصورت معنی سمجھو, کتنی مبارک تسبیح ہے, آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل پر چھری پھیر رہے نا, تو حکم ملا حضرت جبرائیل کو کہ جلدی جاؤ مینڈا لے کر. آپ جنتی مینڈا لے کر آسمان سے آ رہے تھے, آپ پڑھ کے آ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے جب آسمان کی طرف نظر کی نا, تو جبریل امین مینڈا لے کر آ رہے تھے, سمجھ گئے امتحان پورا ہو گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل جو لیٹے ہوئے تھے, وہ بھی سمجھ گئے کہ لگتا ہے میرا آزمائش کا وقت پورا ہو گیا, ایگزام کمپلیٹ. کہتے اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وہ تسبیح ہے جس کے شروع کے الفاظ حضرت ابراہیم نے حضرت جبریل نے ادا کیے ہیں, درمیان کے الفاظ حضرت ابراہیم نے ادا کیے ہیں, اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل نے ادا کیے ہیں. مجھے بتاؤ یہ تسبیح مبارک کتنی ہوگی, یہ اللہ کو پسند کتنی ہوگی. اب جب اس بار آپ بقرہ عید میں یہ تسبیح پڑھے تو یہ تصور قائم کیجئے گا کہ جبریل امین مینڈا لے کر آئے تھے, حضرت ابراہیم نے بھی پڑھی, حضرت اسماعیل نے بھی یہ تسبیح پڑھی. اللہ اس تسبیح کی برکت سے, اس عظیم خاندان کی برکت سے میری مغفرت فرما دے, اور میری اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مل کر پھر پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ, ہر اللہ اکبر پر جنت میں درخت بھی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اس خاندان کا صدقہ نصیب فرما, ان کی قربانیوں کا صدقہ نصیب فرما.